مجھے ہمایوں نے کچھ بتایا تھا، وہ کہنے لگی تو محمل خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ لمبے سیدھے بھورے بال جو اس نے کانوں کے پیچھے کر رکھے تھے، دمکتی رنگت والا چہرہ اور کانچ سی سنہری آنکھیں۔ اس کے نقش مختلف تھے، مگر آنکھیں اور بال یوں تھے جیسے آئینہ دیکھ رہی ہو۔ تو تمہارا رشتہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے؟ محمل نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو تم انکار کر دو۔ کس کے لیے انکار کروں؟ اس کے لیے جو بیچ راہ میں چھوڑ جاتا ہے، وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ یہ تو ابھی اس نے اپنے دل سے بھی نہیں کہا تھا، فرشتے سے کیسے کہتی؟ میں کیوں انکار کروں؟ کیا میں صبر کر کے اجر نہ لوں؟ محمل، مظلومیت میں اور صبر کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق احتجاج کرنے کا حق رکھنے کا ہوتا ہے۔ بجائے اپنی زندگی خراب کرنے کے تم ایک بہتر راستہ چن لو، صاف صاف انکار کر دو۔ مجھے ان کے ری ایکشن سے ڈر لگتا ہے، اس پہ تم صبر کر لینا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ بہت صبر سے گزارا کرنا پڑتا ہے لڑکی۔ آپ کرتی ہیں صبر؟ کیا مطلب؟ آپ کے رشتہ دار ہیں فرشتے، آپ کے پیرنٹس اور ہمایوں کے پیرنٹس؟ اس نے سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ جانتی تھی کہ فرشتے کو ادھورے سوال پڑھنے آتے ہیں۔ میری امی کی ایک ہی بہن تھی، ہمایوں ان کا بیٹا ہے۔ ان کی ڈیتھ کے بعد امی نے ہمایوں کو گود لے لیا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 1.5 سال پہلے میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اور ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ گھر میں ہمایوں رہے اور میں ہاسٹل میں رہوں۔ اور آپ کے ابو؟ میں میٹرک میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کے ابو کی کوئی بہن تو ہوگی؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ ہاں، ایک بہن ہے۔ فرشتے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں؟ یہیں اسی شہر میں۔ وہ آپ سے ملتی ہیں؟ نہیں، کچھ پرابلمز کی وجہ سے وہ لوگ مجھ سے نہیں ملتے۔ اور آپ؟ میں کوشش تو کرتی ہوں ہر عید پر ان کے گھر ہو آؤں، لیکن وہ میرے اوپر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھتے آگے کو ہوئی۔ پھر میں کیک اور پھول دے کر واپس آ جاتی ہوں۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے، آگے کیا کر سکتی ہوں؟ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیک اور پھول؟ عید پر بہت سی جگہوں سے مٹھائی اور کیک اور پھول وغیرہ آتے تھے، کیا وہ بھی بھیجتی تھی؟ آپ کی پھپھو کے کتنے بچے ہیں؟ ایک ہی بیٹی ہے، اور اسے پتا تھا فرشتے جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ مجھ سے تو چند سال چھوٹی ہی ہے۔ نام کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے محمل۔ فرشتے ذرا سا مضطرب ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے میں آپ کی فیملیز کو ملانے میں مدد کر سکوں۔ نہیں، فرشتے نے بغور اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری پھپھو کی بیٹی کو نہیں جانتی۔ پھر بھی کیا ہم ٹاپک چینج کر سکتے ہیں؟ اس کے ٹھوس ازلی اور قطعی انداز پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہ کھڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ کر پرسوچ انداز میں کھڑکی کے باہر اترتی صبح کو دیکھنے لگی۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے کا انتظار کیا، یہاں تک کہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے جمی بیٹھی لڑکیاں بھی اٹھ کے جانے لگی، اور لاؤنج خالی رہ گیا تو وہ دبے قدموں باہر نکلی۔ آج اسے آغا جان کو صاف انکار کرنا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ آغا جان کے بیڈ روم کے دروازے سے روشنی کی لکیر آ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی۔ قریب تھا کہ دستک دیتی، اندر سے آتی آوازوں نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ کون؟ فرشتے؟ تائی کا حیران کن لہجہ، پھر وہی پرانی بات کرنے کہ محمل کی جائیداد میں اس کا بھی حصہ نکالیں۔ محمل کو لگا پوری چھت اس پر آن گری ہے۔ ہاں، آج وہ آفس آئی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر ہم نے وسیم سے محمل کا رشتہ کرنے کی کوشش کی تو تایا جان کچھ کہہ رہے تھے، اور چند دن پہلے کی پڑھی حدیث اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس کا فہم کچھ اس طرح تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں جھانکے اور تم پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ نہیں، وہ گھبرا اٹھی۔ اسے نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کر رہی ہے، وہ کسی کی پرائیویسی میں جھانک رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے کی کنڈی لگا کر وہ پھولی سانسوں کو قابو کر کے بیڈ پر گر سی گئی اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ محمل کی جائیداد میں فرشتے کا حصہ؟ گو کہ اسے شک تھا
فرشتے کا اس سے کوئی تعلق ضرور ہے، اور شاید بلکہ یقیناً وہ اس کے ان ننھیالی رشتہ داروں میں سے ہے جو ان سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی تائی کے منہ سے اس کا نام سن کر اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس سے بھی بڑا جھٹکا فرشتے کا مطالبہ جان کر۔ کیا فرشتے نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ محمل کے حصے میں سے اسے بھی کچھ دیا جائے؟ مگر کیوں؟ فرشتے ایسے کیوں کرے گی؟ اس کی نگاہوں میں ایک سراپا لہرایا۔ سیاہ عبایا میں ملبوس، گرے اسکارف میں ملائم چہرے کو مقید کیے، سنہری آنکھیں جھکائے، دونوں ہاتھوں میں چھوٹا قرآن پکڑے، بال پوائنٹ سے صفحے پر کچھ مارک کرتی فرشتے۔ وہ کون تھی؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ وہ ہمایوں سے زیادہ ملتی نہ تھی، مگر محمل کے متعلق ہر خبر اس کے پاس ہوتی تھی۔ اور وہ کیوں آغا جان سے ملتی تھی؟ بہت سی الجھنوں کے سرے وہ سلجھا نہ پا رہی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، فرشتے کا عظمت بھرا وہ تصور جو اس کے ذہن میں بنا رکھا تھا، گر کر پاش پاش ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی جب آہٹ پر چونک کر پلٹی۔ کچن کے کھلے دروازے میں فضا چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی، وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ سادہ سی شلوار قمیض پر سیاہ دوپٹہ کاندھوں پہ لپیٹے، سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مقید کیے، وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ پھر بھی چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ان کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھیں۔ نہیں، فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئی۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پہ ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی، سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پر رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پر آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا، مسرت چچی سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکا دیا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے؟ مسرت کا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے آغا جان نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چچی سے بات کرنے دے۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی، سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ نہیں بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی، یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا چچی کے چہرے پر بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا آپ اپنی ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ کیوں نہیں کر دیتے اس کے ساتھ؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ، میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح والے دن اس سے بھی زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو ہم تمہیں اپنی بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی نہیں قبول کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں، حسن جیسے بھڑک کر بولا، میں قبول کروں گا محمل کو، وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور چچی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی، میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی،
وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید کچھ نہ سنا گیا اور وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ، جس کی ٹیرس پر بوگن ویلیا کی بیلوں کا راج تھا، آج بھی اسے ویسا ہی اداس اور ویران لگا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ مکین کے خود قرآن پڑھنے اور مکان کو محض سنوارنے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ بیل پر ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی بی بی، اس نے سر باہر نکالا، مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے، وہ اندر ہیں؟ جی وہ کام کر رہی ہیں، ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پہ ہاتھ باندھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کو دوڑا۔ چند لمحے بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ صاحب کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے یہ کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹس اس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف تھے۔ اپنے صاحب کو بولو یہ ان پر میری امانت تھی، جب انہوں نے لیے تھے تو ان پر سونپی گئی میری ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائی ہیں، اور اگر میں نے معاف نہ کیا تو انہیں معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور پھر اندر کی طرف لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہی ہیں، وہ پیغام دے کر جلد ہی باہر آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ پر کھڑے کھڑے دروازہ انگلی سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پر جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹا تر و تازہ گلابی اسکارف جو پیچھے سے اونچی پونی ہونے کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پمفلٹس پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر کھڑی تھی۔ کم ان۔ بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کے میز پر رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پر قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلٹس دے کر گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے۔ اور کچھ؟ ان کے باروب چہرے پر قدرے ناگواری تھی۔ جی یہ کچھ اور ہے۔ وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کے میز پر رکھ دیے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے، میں کچھ عرصہ بعد آ کے لے جاؤں گی، پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پر اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے دل ملا کر ایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پر نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھیج گئے، بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ چلتی ٹیچر سے کچھ فکر مندی سے کہتی جا رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی۔ ساتھی ٹیچر کے ساتھ پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی نشست پہ آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالی جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی، اور ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرو جو اگر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری لگیں۔ اوہ! گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کر دیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے قرآن پر بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے بڑی کوئی کمیونیکیشن ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دور دور تک پنک اسکارف سے ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئرز پر سٹاف موجود تھا۔
فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پر بیٹھی تیز تیز ڈائری پر لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی جو روسٹرم پر کھڑے تھے۔ سر پہ جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس وہ خاصے منجھے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پہ دیکھتی رہتی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ بغور لیکچر سننے لگی۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیت کے اپنے حالات کے مطابق کئی مطالب نکال لیتے ہیں۔ وہ مطلب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر کو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلا بنی اسرائیل کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعہ سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں کہ کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتا ہے، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد صحابیہ کو لیا ہے۔ ایک اور مثال سورہ ہجر کے آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد بلیف لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پر یقین آ گیا ہے تو سب عبادتیں بس ختم۔ سورہ ہجر کہاں تھے بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ ہجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولی۔ آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری 3 الفاظ حتی یات الیقین تھے، یعنی حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین؟ اس نے الیقین پر انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پہ یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ سو اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اینی کویسچن؟ انہوں نے رک کر ایک گہری نظر ہال پر ڈالی۔ محمل نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یس، انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، اس میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سو اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظوں میں خاصا فرق ہے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے اور بغور اسے دیکھا، میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامی اسکالر ہوں۔ آپ میرے کریڈینشلز اٹھا کے دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں، کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں؟ اگلی صفوں پہ بیٹھی لڑکیاں اسے گردن موڑ کر دیکھنے لگیں، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے، حدیث بھی یہ کرتی ہے۔ کیا قرآن و حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی اور لحاظ سے مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری، یعنی اگر میں آپ کو اس بات کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر جھٹلا دیں گی، یعنی آپ کو میری بات کے مزید دلیل چاہیے؟ جی، اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کریں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے ایک گہری سانس لے کر ہال پر نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک کو دلیل چاہیے۔ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس ناکام کلاس کی رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 کی؟ جی سر،
मैडम मिसबा का सर कदरे झुक गया। डॉक्टर सरवर ने महमल को देखा। क्या आपको अभी भी दलील चाहिए? जी सर। वो कुछ देर खामोशी से उसका चेहरा देखते रहे, फिर हल्के मुस्कुराए। अल मुदस्सिर आयत नंबर 43-47 में यकीन का लफ्ज मौत के लिए इस्तेमाल है। वहां से हम दलील लेते हैं कि यहाँ भी यकीन से मुराद मौत ही है। मुझे खुशी है कि आपने मरूब हुए बगैर अदब के दायरे में रहकर मुझसे दलील मांगी, और मुझे अफसोस है कि सिर्फ एक बच्ची ने ये जुर्रत की, बाकी सब खामोश रहीं। 299 लड़कियों में यकीनन अभी भी ये कमी मौजूद है, जो कि एक कुरान क्लास की नाकाम कारकर्दगी का सबूत है। क्या कोई शख्स डिग्रियों का पलंदा लेकर आपके पास आए, खुद को सबसे बड़ा मजहबी स्कॉलर बताए, तो आप उसकी बात को बतौर दलील मान लेंगे? क्या आपको पहले ही दिन नहीं बताया गया था कि दलील सिर्फ कुरान या हदीस होती है, किसी आलम की बात दलील नहीं होती? फिर बहुत से गुलाबी स्कार्फ में लिपटे सर झुक गए। महमल सुरखरू से अपनी नशिस्त पर बैठ गई। डॉक्टर सरवर और भी बहुत कुछ कह रहे थे, मगर वो सूरा अल मुदस्सिर खोलकर उस आयत को काउंटर चेक कर रही थी। सूरा अल मुदस्सिर की 43-47 तक का तर्जुमा डॉक्टर सरवर की तस्दीक कर रहा था। महमल लेक्चर के बाद कॉरिडोर से गुजर रही थी जब फरिश्ते ने पीछे से उसे पुकारा। उसके कदम वहीं थम गए, मगर वो मुड़ी नहीं। फरिश्ते तेज तेज चलती उसके करीब आई। आई एम प्राउड ऑफ यू महमल। वो यकीनन बहुत खुश थी। ग्रे स्कार्फ में मुकैयद उसका चेहरा दमक रहा था। महमल अजनबी नजरों से उसे देखती रही। डॉक्टर सरवर तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने एक सेमिनार के लिए तुम्हारा नाम दे दिया है और तुम मेरे साथ जाकर उधर स्पीच करोगी। आपके साथ? वो बोली तो उसकी आवाज में खिजाओं जैसी खुशकी थी। फिर मुझे नहीं जाना? क्या मतलब? फरिश्ते की मुस्कुराहट पहले मध्यम हुई, फिर आंखों में हैरत उभरी। मुझे झूठे लोग सख्त नापसंद हैं। महमल वो शशदर रह गई। मैंने कौन सा झूठ बोला है? ये सवाल आप खुद से क्यों नहीं करती? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? मैं बच्ची नहीं हूं फरिश्ते। वो गोया फट पड़ी थी। अंदर उबलते लावे को बाहर का रास्ता मिल गया था। आप क्यों गई मेरे आगा जान के पास? क्या लगते हैं वो आपके? मैं एक यतीम लड़की हूं। क्या आपको यतीम के माल में हिस्सा चाहिए? क्योंकि आपने ऐसी हरकत की है। क्यों की आपने ऐसी हरकत? आपको जाने किस ऊंची मसनद पर बिठा रखा था मैंने। बहुत बुरी तरह गिराया है खुद को आपने। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप ऐसे करेंगी। क्या रिश्ता है आपका मुझसे? आप झूठ नहीं बोलती, मगर सच छुपाना भी तो झूठ ही होता है। मैंने पूछा आपके फुप्पो की बेटी का क्या नाम है? आपने नहीं बताया। आखिर क्यों? फरिश्ते का चेहरा सफेद पड़ गया। जज्बात से आरी बिल्कुल साकित जामेद वो बिना पलक झपके महमल को देख रही थी। कितनी ही देर वो कुछ कह ना सकी, फिर आहिस्ता से लब खोले। क्योंकि मेरी फुप्पो की बेटी का नाम फायका है। जी? उसका दिमाग भग से उड़ गया। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं जानती। मेरी फुप्पो की बेटी का नाम फायका है। मैं फरिश्ते इब्राहिम हूँ, आगा इब्राहिम की बेटी। जाओ अपने घर में से किसी से भी पूछो। मगर वो क्यों बताएंगे? वो मुझे तस्लीम नहीं करते तो कैसे बताएंगे? वो थके थके अंदाज में कहकर उसके एक जानिब से निकलकर चली गई। महमल मुड़कर उसे जाता भी ना देख सकी। उसे तो जैसे उधर ही किसी ने बर्फ बना दिया था। वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बीच कॉरिडोर में बुत बने खड़ी थी। फरिश्ते इब्राहिम, आगा इब्राहिम की बेटी। उसे पूरी मस्जिद में इन अल्फाज की गूंज पलट पलट कर सुनाई दे रही थी। उसे नहीं मालूम वो किन कदमों पे चलकर मस्जिद के गेट तक आई थी। बस वो पत्थर का बुत बनी खुद को घसीटती हर शय से गाफिल चलती जा रही थी। उसका बैग और किताबें क्लास पे रह गई थी। उसने उन्हें साथ नहीं लिया था। उसे लगा था उसका बहुत कुछ मस्जिद में खो गया है। वो क्या क्या समेटती। बराबर वाले बंगले के साथ नस्ब बेंच पर वो गिर सी गई। आगा इब्राहिम की बेटी, फरिश्ते इब्राहिम। उसका दिमाग इन्हीं दो जुमलों पर मुंजमद हो गया था। आगे बढ़ता था न पीछे। दूर कहीं याद के पर्दे पर आगा जान की आवाज लहराई। इस लड़की से कुछ बाईद नहीं। आज फिर मेरे ऑफिस आ गई थी। फिर आ गई थी। उसका जहन जैसे चौंक कर बेदार होने लगा था। फिर का मतलब वो पहले भी उधर जाती रहती थी। वो सब उसको जानते थे और शायद उससे खौफ भी थे। तो क्या वो वाकई आगा इब्राहिम की बेटी थी? नहीं। उसने तनफ्फुर से सर झटका। आगा इब्राहिम की सिर्फ एक बेटी है
اور وہ محمل ابراہیم ہے، میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں جانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ بابا کی بیٹی ہے؟ مگر اس کی ماں کون ہے؟ میری ماں نہیں، مگر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان اور تائی تو کبھی نہیں، اماں کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو، پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں، اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ صاحب اندر ہیں؟ مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا، وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا، چمچوں کا سٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں، لاؤنج پہ کھڑے ہو کر گردن اوپر کر کے اس نے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، اسے یاد تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھی۔ وہ بالائی منزل پر رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفعتاً سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی، بلقیس۔ وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں، اس نے زور سے دروازہ بجایا اور پھر دھڑا دھڑ بجاتی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران سا ہو کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم؟ خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اتنے جارحانہ انداز میں غرائی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا۔ کیا ہوا محمل؟ میری بات کا جواب دے۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بلیک ٹراؤزر پر گرے آدھے بازوؤں والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے، وہ غالباً ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم اندر آئی، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سی غرائی تھی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کی بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ پدک کر پیچھے ہٹی۔ محمل، ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی چھری نکال لی۔ مجھے آپ پر ذرا بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے مزید 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چھری کیوں لائی ہو؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ مروڑا۔ چھوڑے مجھے، ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کے چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اسے پتہ بھی نہ چلا۔ چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، اسے چھری نہیں لگی تھی۔ پھر وہ کراہ کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پہ ہاتھ رکھے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اوہ میرے خدایا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ درد کی شدت سے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم قدم ہٹنے لگی اور پھر ایک دم مڑی اور سیڑھیاں پھلانگتی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا، کہاں تھا اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی۔ فرشتے کدھر ہیں؟
پھولی سانسوں کے ساتھ درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پہ رکی تھی۔ فرشتے بازی لائبریری میں ہوں گی، یا اس نے پوری بات نہیں سنی اور راہداری میں دوڑتی گئی۔ لائبریری کے اسی کونے میں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ آہٹ پر فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اسے دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو، ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی روح میں کہنے لگی تھی، اور میں اسی ڈر سے تمہیں یہ پہلے نہیں بتا رہی تھی۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر اگلے الفاظ اس کے لبوں پر دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔